اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 49، آیت نمبر 50۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ کائنات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا، یعنی جس کو چاہتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وہ جن کو صرف بیٹے دیے۔ نمبر 2، وہ جن کو صرف بیٹیاں دی۔ نمبر 3، وہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی۔ اور نمبر 4، وہ جن کو بیٹا نہ بیٹی۔ لوگوں کے درمیان یہ فرق تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے۔ باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، ان کا نہ باپ ہے نہ ماں۔ نمبر 2، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے یعنی مرد سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے پیٹ سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے۔ نمبر 4، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا کیا، ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں۔ فسبحان اللہ العلیم القدیر، فسبحان اللہ العلیم القدیر، کتنی بڑی قدرت والا ہے اللہ۔ یہ ساری تفصیل میں نے ابن کثیر سے لی ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی قدرت کو خوب بولو، خوب اس کے مذاکرے کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔